ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی ہے خدا لے کر۔ ماہ مبارک رمضان کا یہ وہ خصوصی پروگرام ہے جس میں سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان سے متعلق، احکام صوم سے متعلق، احکام صلاۃ سے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، آپ کال کر کے براہ راست سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے جوابات دینے کے لیے حسب دستور حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید حسین رضوی صاحب قبلہ کراوی ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا موصوف کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جیسا کہ مجھے علم ہے کہ آج آپ کی طبیعت بہت ناساز ہے، بہرحال ہم بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار آپ کو صحت کامل و عاجل عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں معاونت فرما رہے ہیں محترم جناب فخر الحسن رضوی صاحب، ان کے افراد خاندان جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی تربیت روح کے لیے میں نام لے رہا ہوں۔ آپ حضرات سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ مرحوم غفور سید امیر حسن ابن قاسم حسین، مرحومہ کنیز بانو بنت عبادت حسین، مرحوم سید شمس الحسن ابن امیر حسن، مرحوم سید قمر الحسن ابن امیر حسن، مرحوم سید علم الحسن ابن امیر حسن، سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، تسنیم فاطمہ بنت رضی حسن، سید اقبال حسین ابن اتوار حسین اور سید اختر حسین ابن امیر حسین۔ ان حضرات کے علاوہ گزارش ہے کہ زینبیہ ٹرسٹ کے ٹرسٹی اور زینبیہ چینل کے ذمہ دار محترم جناب ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی صاحب کے فرزندان جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے بھی آپ مثال کر دیں۔ مرحوم ثاقب حسن ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی، مرحوم قابس حسن ابن سید اختر حسن رضوی، ان تمام مرحومین کو آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گزارش ہے، مومنہ نے ہم سے تلاوت کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی درخواست کی ہے، چونکہ آج ان کے شوہر کی برسی ہے، لہذا انہوں نے گزارش کی ہے محمد مرزا ابن احمد مرزا اور ان کے والد سید رفیق حسین ابن قاسم حسین، ان کی تربیت روح کے لیے بھی گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت۔ آئیے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس پروگرام کا دستور یہ ہے کہ شروعات اس کی یومیہ دعا سے ہوتی ہے، لہذا آج 13 ماہ مبارک رمضان کی دعا مولانا موصوف تلاوت فرمائیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی ہم کال لے سکتے ہیں۔ اس درمیان آپ مولانا سے دعا اور اس کی وضاحت ضرور سماعت کریں۔ حضور 13 ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى والصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساکین۔ خدایا، آج کے دن مجھے ہر طرح کی کثافت اور گندگی سے پاک بنا دے۔ آج کے دن تمام مقدرات پر صبر عنایت فرما۔ آج کے دن نیک بندوں کی صحبت کی توفیق عطا فرما، تقوی کی توفیق عنایت فرما۔ اپنی امداد خاص سے اے مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک پروردگار،
माह मुबारक रमज़ान जो अपनी बरकतों, रहमतों और फजीलतों के साथ हमारे रूबरू है। हम कुछ नहीं हैं मगर ये कि खुदा हम पर रहम करे, खुदा हमें तौफीक दे। लिहाजा रोज़ा रखने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, तिलावत कुरान पढ़ने के बाद भी हमें खुदा की बारगाह में दुआ करनी पड़ती है कि परवरदिगार हमें आज के दिन हर तरह की गंदगी और कसाफत से पाको पाकीज़ा बना दे। यानी गुनाहों की कसाफत, नियतों की कसाफत, अमल में रिया की कसाफत, लोगों को दिखावे की कसाफत, वसब्बिरनी फ़ीहा अला कायनातिल अक़दार, जो कुछ हमारे मुक़द्दर में लिख दिया गया है उस पर सब्र इनायत फरमा। चुनांचे आप दुआए सहर में पढ़ते हैं कि परवरदिगार हमें वो ईमान दे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन तुबाशिरु बिही क़ल्बी व यक़ीनन हत्ता अअलम अन्नहु लन युसीबनी इल्ला मा कतबत ली। उसके बाद कहते हैं वरज़्क़नी मिनल ऐश बिमा क़समत ली या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार ऐसा ईमान इनायत फरमा कि जो यकीन के साथ मुबाशिर हो, और हमें ये मालूम है कि हमें वही कुछ नसीब होने वाला है जो तूने लिख दिया, और जो कुछ तूने लिख दिया है रज़्क़नी मिनल ऐश बिमा क़समत ली, इससे हमें राजी भी कर दे। जरूरी नहीं है कि जो कुछ तूने दिया है उससे हम राजी हो जाएं, लेकिन राजी कर देना, राजी बना देना, ये भी तेरे रहम करम का एक हिस्सा है। वफ़्फ़िक़नी फ़ीही लित्तक़ा व सुहबतिल अबरार, आज के दिन हमें तक़वा इख्तियार करने और नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। जाहिर सी बात है कदम कदम पे हमें इलाही मदद की ज़रूरत है। हम एक सजदा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो। हम एक शुक्र ज़बान से अदा नहीं कर सकते जब तक उसकी तरफ से तायीद न हो जाए। लिहाजा खुदा की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के सदक़े में माह मुबारक रमज़ान की तमाम फजीलतें हमें नसीब फरमा, हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हम सबको उनके नासिरों, मददगारों और गुलामों की फहरिस्त में शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। नाज़रीन, ये थी आज की तारीख की मखसूस दुआ जो मौलाना तिलावत फरमा रहे थे और उसकी वजाहत भी फरमा थी। अब आपकी लाइन ओपन हो चुकी है। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद है। रोजाना आप कॉल करते हैं, आज भी आप टेलीफोन उठाइए और कॉल कीजिए 9769762124 पे। कॉल करके आप अपने मसाइल अभी दर्ज करा सकते हैं। हम आपके सवालात का इंतजार कर रहे हैं। सवालात आपके, जवाबात मौलाना के। मौलाना तशरीफ फरमा है, लिहाजा आप टेलीफोन उठाइए, आप सवाल कीजिए। हम दरमियान में राबिते का काम कर रहे हैं, आपके सवालात दर्ज करेंगे और मौलाना की खिदमत में पेश करेंगे। ज़ैनबिया चैनल का ये वो खुसूसी प्रोग्राम है जो रोजाना आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। रोजाना आप सवालात करते हैं। कभी कभी नाज़रीन सवालात लास्ट मोमेंट पे आते रहते हैं, मगर चूंकि हम वक्त के पाबंद होते हैं लिहाजा हम बाद वाले सवालात नहीं दे पाते। तो आपसे गुजारिश है कि आप अभी कॉल कर सकते हैं। जिनको कॉल कल नहीं लगी थी वो अभी कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, हम नागपुर से बोल रहे हैं। जी
जी, नमाज के दौरान खवातीन को क्या पैरों की टखनी को छुपाना वाजिब है? पैरों के टखने को? तब अब जी, हाँ, अगर कोई नामहरम ना हो तो। ठीक। और मेरा दूसरा सवाल है, इमाम जमाना अजल्लाह ताला फर्ज शरीफ की जौजा का नाम क्या है? ठीक है, और कोई सवाल? जी नहीं जी। जी इंशाल्लाह मौलाना आपको अभी थोड़ी देर में जवाब देंगे। जी जी, खुदा चलिए, हाफिज। खुदा हाफिज। नाज़रीन, जब आपकी कॉल लग जाए और आप सवाल दे दें तो उसके बाद फिर आप कॉल रख दिया कीजिए, टेलीफोन रख दिया कीजिए, दूसरी कॉल्स आती रहती हैं तो वो कॉल्स डिस्टर्ब ना हो और उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हमारी कॉल इंगेज है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब आपकी बात हो जाए तो आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए ताकि हम दूसरी कॉल रिसीव कर सकें। आपके इल्म में है कि ये सवाल जवाब का सिलसिला जो रोजाना शाम को 5 बजे पेश किया जाता है अपनी खिदमत में, वो सिर्फ इसलिए तरतीब दिया गया है कि बहुत से अफराद हैं जो अपने अपने घरों में तौज़ीहात नहीं रखते, उलमा से राब्ता नहीं कर पाते, मसाइल दरियाफ्त करना चाहते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। हाँ जी, सवाल पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ, अच्छा हाँ, फोनों को मैसेज भेजना है ना? हेलो, हेलो। जी नाज़रीन, आप कॉल करें तो जरा देख लीजिए नेटवर्क पे आप हैं कि नहीं और बच्चों की आवाज खामोश कर दीजिए। हेलो, हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी वालेकुम सलाम। सवाल पूछिए। जी, हमें ये पूछना था कि एक बच्चे की तरबियत में माँ का रोल कितना है और बाप का रोल कितना है? अक्सर ऐसा होता है कि जब खुदा ना खास्ता बच्चा बिगड़ जाता है तो पूरा समाज, पूरा खानदान मिलकर यही बोलता है ये सब माँ की तरबियत है। ठीक है, जी, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि दुआए मुजीब 13, 14 और 15 पढ़ना है, जी, जी, लेकिन इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है? क्योंकि अगर 13, 14, 15 पढ़ना है, अगर हम 13 को मगरिब बाद पढ़ते हैं तो 14 की शब लग जाएगी। ठीक है, तो इसका सही टाइम या सही तरीका क्या है ये बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह दुआ में खुदा याद रखिए। हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, जी जी जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी, हम मीरा रोड से बोल रहे हैं। बिल्कुल, मौलाना आपको अभी जवाब देंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। नाज़रीन, हमारे जो प्रोग्राम रोज आना चल रहे हैं वो आपके इल्म में है। दोपहर में 1:30 बजे से 2 बजे तक माह मुबारक रमज़ान की रहमतें और इफादियाती सुनवान के तहत हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नदीम असगर रिजवी साहब रोजाना खिताब फरमा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप दोपहर में नमाज के बाद इस प्रोग्राम को जरूर सुना करें। हेलो, 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई। अभी आपने कॉल लगाई थी लेकिन आपकी आवाज अब तक नहीं आ पा रही थी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप नेटवर्क वगैरह का ख्याल रखें, हो सकता है प्रॉब्लम होती है कभी कभी। लिहाजा आप नेट में हैं, चेक कर लीजिए मोबाइल को, उसके बाद ही कॉल लगाइए ताकि हम आपकी कॉल रिसीव भी कर सकें और आपके सवाल सुन भी सकें। दोपहर के बाद
قرآن خوانی کا سلسلہ اور پھر میزبانی خدا پروگرام کے بعد 6:30 سے 7 تک وجود اسلام المسلمین معاصر شام عباس ذہنی صاحب ایران سے پروگرام پیش کرتے ہیں. ہلو ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ ہم قبر وسط کی جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اگر 2-3 مطلب جیسے آپ کے دن مر گئے ہیں تو ہم ان کو 2-3 کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں ایک نماز کو 2 میں. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ نہیں، بس یہ سوال ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں دہلی سے. دہلی سے بولتی ہیں. ٹھیک، اور کوئی سوال انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ بعد میں بھی پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. جی بالکل. ٹھیک ہے، خدا خدا حافظ. حافظ. التماس ہے. خدا حافظ. کوئی جواب نہیں دے بھیا. مولانا ارشاد عباس ذہنی صاحب ایران سے شام کو 6:30 سے 7 تک پروگرام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد رات میں 8 بجے سے 9 بجے تک روزانہ مجالس اعضاء کا سلسلہ رہتا ہے. ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے درمیان سے جواں سال عالم دین حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید احسان حیدر جوادی صاحب قبلہ رخصت ہو گئے. ان کے یوم وفات کی مناسبت سے آج شب میں 8 بجے مجلس اعضاء پیش کی جا رہی ہے. اس مجلس کو کرائی کے امام جمعہ والجماعت حجت اسلام المسلمین علی ناب مولانا سید سمیر حیدر رضوی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے اس مجلس کو سماعت فرمانے کی گزارش. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان، ماہ شعبان اور ماہ رجب میں جو 13، 14، 15 تاریخ ہے اس کو ایام البیت کہا گیا ہے. تو یہ تینوں تاریخ کے دن دعائے مجیر اور دعائے تسبیحات پڑھنے کے لیے کہا گیا. تو تینوں دن کا کیا امپورٹنس ہو ذرا بتائیے. ہلو. جی جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ دانت دکھ رہا ہے تو ہم دوا لگاتے ہیں تب تک ہمیں اچھا رہتا ہے. کبھی 2 روزے چلے گئے، اگر کل ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر بہت درد ہوا تو توڑنا پڑے گا، درد نہیں ہوا تو ہم رکھیں گے. تو اس کے لیے کیا نیت کرنی پڑے گی؟ اچھا اوکے، خدا حافظ. ٹھیک. خدا حافظ. جی حضور، سوال جواب ہم شروع کرتے ہیں. جی. نماز میں خواتین کے لیے اگر ٹخنے تک پیر کھلا ہو تو کیا خواتین کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر کپڑوں سے ٹخنا چھپا ہے تب تو ہو جائے گی، ورنہ پھر موزہ پہننا پڑے گا. اگر کوئی نامحرم گھر میں نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ چھپایا جائے. ٹخنے کو چھپانا ضروری ہے نماز کے جی حالت میں، کوئی ہو یا نہ ہو. جی. اگر نامحرم ہو تو پھر پیر کو بھی چھپانا پڑے گا، تلووں کو بھی چھپانا پڑے گا. تلووں کو بھی چھپانا پڑے گا. بہتر. انہوں نے ایک سوال کیا ہے، امام زمانہ کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے پروگرام سے ہٹ کے یہ سوال. دیکھیے، پروگرام سے بھی ہٹ کے ہے اور حقائق سے بھی ہٹ کے ہے، اس لیے کہ حضرت کی غیبت 5 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے، اور 5 سال کی عمر میں شروع ہونے والی غیبت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. اس درمیان میں بہت سے مسائل ایسے ہیں حضرت کی زندگی کے تعلق سے جو منظر عام کے اوپر نہیں ہے. چونکہ اسلام نے ازدواج اور شادی کو انتہائی تاکیدی امر قرار دیا ہے، لہذا ہم یہی کہتے ہیں کہ یقیناً ان کی شادی بھی ہوئی ہے اور اولادیں بھی ہیں، لیکن تفصیلات کیا ہے وہ ہمیں یا کسی کو بھی اطلاع نہیں ہے. بہتر. ایک سوال ہے حضور میرا روڈ سے کہ بچے کی تربیت میں ماں کا رول ہے اہم یا باپ کا رول ہے اہم؟ خدا نہ خواستہ اگر بچہ خدا نہ خواستہ بگڑ جائے تو ہر شخص کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کی تربیت کا اثر تھا.
دیکھیے بچے کی تربیت پر ماں کا بھی رول کا اثر ہوتا ہے اور باپ کے رول کا بھی اثر ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے ایک پودا اگر زمین میں لگایا جائے تو اس پودے کے لیے جیسے ہوا ضروری ہے ویسے ہی دھوپ بھی ضروری ہے. تو دھوپ جو ہے وہ باپ کا رول ہوتا ہے اور ہوا جو ہے وہ ماں کا رول. دونوں جو ہیں اپنے اپنے رول کو ادا کرتے ہیں تب جا کے ایک صالح اولاد معاشرے اور سماج کے حوالے ہو پاتے. جس میں دونوں کا رول ہے، لہذا کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ خلاف شرع ہے. جی بہتر ہے. دعائے مجیر کا حکم ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو، تو اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ اگر ہم 13 کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں تو شب 14 لگ جائے گی. نہیں، یعنی 12 کا دن گزر کے 13 کی شب میں پڑھنا چاہیے، اس کے بعد پھر 14 کی شب میں، پھر 15 کی شب میں. اگر 12 کی شب میں نہیں پڑھا ہے تو 13 کو دن میں، 14 کو دن میں اور 15 کو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن رات میں زیادہ بہتر. انشاءاللہ. ایک سوال حضور اور ہے واٹس ایپ کے ذریعے کہ بچے روزہ رکھتے ہیں مگر نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں، اور ان سے کہیے کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تو ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے. کیا ان کو اس طرح سے نماز میں تاخیر کرنا چاہیے؟ ان کو یہ سمجھائیے کہ بھائی جس خدا کے حکم کا احترام کرتے ہوئے تم نے روزہ رکھا ہے جی اسی نے نماز کو واجب کیا ہے، اور نماز جو ہے وہ روزے سے بھی بالاتر چیز ہے. لہذا اگر نماز کو ٹالا جائے تو پھر روزے کی کوالٹی پہ اثر پڑے. روزے کی کوالٹی پہ اثر پڑے گا. حضور اس کی وضاحت فرما دیجیے. یعنی اگر ہم خدا کے حکم سے روزہ رکھ رہے ہیں جی تو خدا ہی نے نماز کو واجب کیا ہے، جی لہذا خدا کا ایک حکم مان رہے ہیں اور دوسرا نہیں مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کا حکم نہیں مان رہے ہیں بلکہ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. صحیح. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. وحشت قبر، اگر کوئی مر جائے تو نماز وحشت کا حکم ہے، لیکن اگر 2 یا 2 سے زائد لوگ مر جائیں تو کیا ہم ایک ہی نماز تمام مرحومین کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا سب کے لیے الگ الگ پڑھیں گے؟ جی جی، ایک نماز میں آپ کئی مرحومین کو شامل کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے پڑھنے میں اگر کمی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبولیت میں بھی کمی ہے. جی ہم ایک نماز پڑھیں گے مگر وہ تمام مرحومین کو الگ الگ اس کا ثواب پہنچا دے گا. یقین. بہتر ہے. ماہ رجب المرجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان میں جو دعائے مجیر کا حکم دیا گیا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو کیا فضیلت ہے اس کی؟ کیا حکم دیا گیا ہے کہ ان ایام میں خدا سے مخصوص دعا کے ذریعے سے رابطہ قائم کرو تاکہ اس کی بخشش تمہارے شامل حال ہو. یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہم سے دعائیں کرے، ہم سے گڑ گڑائے، ہم سے فریاد کرے، ہم ہمارے سے ساتھ رابطے میں رہے. ہم سے رابطے میں رہے. تو لہٰذا اس کی اہمیت ہے اور یہ تینوں تاریخ میں اس کو پڑھنے کا بڑا ثواب. روزہ ہم رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ. 2 روز سے ہمارے دانت میں بہت شدید درد ہونے کی بنیاد پر ہم روزہ نہیں رکھ سکے. کل درد میں کچھ کمی ہے، کچھ افاقہ ہے، کل ارادہ ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں گے، لیکن اگر رکھ لینے کے بعد درد بڑھ گیا تو کیا کریں؟
डॉक्टर से रुजू करें, उससे दवा लें और कोशिश करें कि दर्द न बढ़ने पाए और आपका रोजा भी हो जाए। हेलो 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 जी, सलाम अलैकुम। हेलो जी, सलाम अलैकुम, सवाल पूछिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। जनाब आपकी आवाज आ भी रही थी और हमारी आप तक पहुंच भी रही थी, मगर राब्ता फिर भी नहीं हो सका। गुजारिश है कि आप फिर से कॉल करें, शायद हम आपकी आवाज सुन सकें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सवाल जी पूछिए। आप बस में टीवी की आवाज बंद कर दीजिए आपकी। अशूरा जो हम पढ़ते हैं, अशूरा जो हम लोग पढ़ते हैं, जी तो जो उसमें 100 मरतबा एक जगह लानत है, एक जगह सलाम की नियत करना है, तो वो तो मुझे पता है कि तीसरा मर्रा पढ़ना है, लेकिन जो 100 मरतबा है उसका यानी उसकी हकीकत क्या है कि कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? आजकल मुआशरे में कहीं पर जाते अशूरा होता है, कोई बोलता है 3 मरतबा पढ़ो, कोई बोलता है 5 मरतबा पढ़ो। तो मतलब एक दिल में कि मैंने सोचा कि क्या हम गलत पढ़ रहे हैं या हमारे अमल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि ज़ायशुदा का सही तरीका क्या है या फिर कितने पढ़ना मुनासिब है, जिससे हमारे ज़ायद कबूल हो। ठीक है, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? शुक्रिया, मीरा रोड से। बेहतर, ठीक, मैंने आपको जवाब दिया। खुदा हाफिज़। हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है नाज़रीन, और हम आपकी कॉल रिसीव कर रहे हैं इस वक्त 9769762124। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और अभी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल के मुंतज़िर हैं। हेलो हेलो सलाम अलैकुम। आज नेटवर्क की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। गुजारिश है कि जरा सा आप हजरात अपने मोबाइल के नेटवर्क को चेक कर लें, ताकि हम तक आपका सवाल भी आ सके, आपकी आवाज भी आ सके और आपका मसला भी हल हो सके। नाज़रीन, हम अक्सर ये बात कहा करते हैं कि आप अपने सवालात को मामूली न समझें। कोई भी सवाल हो, आप टेलीफोन उठाइए, पूछिए, घबराइए नहीं। कभी कभी कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो आप पूछते हैं और आपके सवाल और मौलाना के जवाब की बदौलत हमारे इल्म में इजाफा होता है। लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सवालात पूछते रहें, ताकि एक दूसरे को फायदा होता रहे। ये भी सवाब का काम है। आप टेलीफोन उठाइए, आप सवाल पूछिए, मौलाना आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जवाब आपके लिए। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल पूछिए आप। ये हम जैसे हमने वुज़ू करा और हमने दुआएं वगैरह पढ़ी है, जी उसके बाद हम लेट गए और लेटने के बाद फिर हमारी आँख लग गई, जी, तो हमारा वुज़ू बाकी रहेगा? फिर थोड़ी देर में उठे तो मतलब हमारा वुज़ू रहेगा बाकी या नहीं रहेगा? तो सो गई आप? जी हम सो गए, ठीक है, चलिए, 10-15 मिनट के लिए आँख लग गई तो हमारा वुज़ू बेहतर, रहेगा कि नहीं बिल्कुल रहेगा? बिल्कुल, इंशाअल्लाह मौलाना बताते हैं आप। और कोई सवाल आपका? नहीं, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही यूट्यूब से। मतलब मेरी सही नहीं आ रही है या किसी नहीं की भी? नहीं, आवाज़ बहुत स्लो है आज। आवाज स्लो है? ठीक है, जी बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, पूना से। पूना से, अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अभी जवाब देते हैं मौलाना इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हम गुजारिश कर रहे हैं अपने स्टूडियो में बैठे हुए कारगुजारान से कि आप चेक कर लीजिए। अगर आपके यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अभी ठीक कीजिए। पूना से कॉल है कि आवाज नेट पे सही नहीं।
کبھی کبھی ہمارے یہاں سے پرابلمز ہوتی ہیں، کبھی کبھی آپ کے کیبل آپریٹر کے پاس سے پرابلم ہوتی ہے. اگر کیبل آپریٹر کے یہاں سے پرابلم ہو تو آپ اس سے رابطہ کر لیں، اور ہمارے یہاں سے پرابلم ہے تو انشاءاللہ ہم اسے فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. خدا کرے کہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ اور ہم ارتباط میں رہ سکیں اور پھر آپ کے مسائل حل ہو سکیں. پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی، یہ آپ نے عرض کیا تھا حضور کے روزہ رکھنے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں اگر دانت جی میں درد ہوتا ہے، لیکن آج ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ درد میں افاقہ ہے، ہم کل رکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ بھی تصور ہے کہ اگر درد بڑھ جائے گا تو ہم توڑ دیں گے، تو ایسی صورت میں ہم نیت کیا کریں؟ دیکھیے، ہم روزہ پورا رکھیں گے، پورے روزے کی نیت کریں گے. اب اگر ناقابل برداشت ہو گیا کہ یعنی تحمل ہو ہی نہیں رہا ہے، برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے، تو بیچ میں ہم ڈراپ کر دیں گے. البتہ ایسا ناقابل برداشت کہ جو واقعاً سمجھا جائے کہ ہاں یہ ناقابل برداشت ہے، ورنہ صرف درد ہونے کی بنیاد کے اوپر روزہ توڑ دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. اتنا ہو کہ آپ برداشت کریں، مثلا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ سو جائیے، یا دوسری طرف اپنا ذہن آپ لگا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ محسوس ہو کہ درد کم ہو گیا. اس طریقے سے اگر آپ روزہ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے، لیکن اگر محسوس ہو جائے کہ نہیں صاحب اب ناقابل برداشت ہے، اب تو ہمیں دوا لینی ہی پڑے گی، تو ایسی صورت میں پھر اجازت ہے کہ آپ اچھا اگر یہ روزہ کھول دیا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی سر؟ اگر ناقابل برداشت ہے درد اور دوا کھانا ضروری ہے تو پھر بعد میں اس روزے کی قضا کرنا پڑے اچھا، ماہ مبارک کے بعد گی. جی جی. جب ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کی قضا کر لیں گے، بہتر ہے. پونا سے حضور یہ ہماری بہن کا سوال ہے کہ ہم وضو کر کے دعائیں پڑھتے رہے اور دعائیں پڑھتے پڑھتے 10 منٹ کے لیے ہم بستر پہ لیٹ گئے تھے، ہماری آنکھ لگ گئی. اب اس کے بعد ہم اٹھے تو کیا ہمارا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ وضو باطل ہو جائے گا، ہمیں دوسرے عمل کے لیے پھر سے وضو کرنے کی ضرورت ہے. 10 منٹ کے لیے، اگر 2 منٹ کے لیے آنکھ لگے تو؟ دیکھیے، 2 منٹ ہو یا آدھا منٹ ہو، جی اگر ایسی آنکھ لگی ہے کہ کان سن رہے ہیں، یعنی مکمل طریقے سے حواس کے اوپر نیند غالب نہیں ہے، یعنی لیٹ تو گئے، غنودگی ہے. جی ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر ہم بھرپور سو گئے ہیں تو اس سے روزہ باطل وضو باطل ہو جاتا ہے. اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. یعنی آپ اگر ہلکی پھلکی نیند غالب بھی آ جائے تو آپ کا روزہ بہرحال وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ذرا سے بھی نیند غالب آ گئی بلو 1 منٹ کے لیے صحیح، تو ایسی صورت میں نیند سے روزہ باطل ہو جاتا وضو باطل ہو جاتا ہے، اور وضو باطل ہو جاتا ہے. جی، وہ آج کل چونکہ روزہ ہی سوار ہے. ہے. جی، تو اور ظاہر ہے کہ اچھا ہم نے ایک وضو کیا، وضو کرنے کے بعد طہارت کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں، ہم نے وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد ہم نے دعائیں پڑھی. اب دعائیں وغیرہ پڑھ چکے، مثلا درمیان میں ہم نے چائے ناشتہ بھی کر لیا، اب اس کے بعد پھر ہم کیا اسی وضو سے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اگر وضو جو ہے وہ قربتاً اللہ ہے جی تو ہم دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جی لیکن اگر ہم نے صرف دعاؤں کے لیے وضو کیا ہے یا تلاوت کے لیے وضو کیا ہے، بعض اوقات لوگ نیت کرتے ہیں کہ مثلا وضو کرتا ہوں تلاوت قرآن مجید کے لیے قربتاً اللہ، جی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمیں نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم نے صرف یہ نیت کی ہے کہ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ،
तो उससे तिलावत कुरान भी हो सकती है और बाद में नमाज भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, यानी इसमें अगर आप ओपन नियत कर रहे हैं तो फिर नमाज भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, बावजू आप समझे जाएंगे। लेकिन अगर आपने कंडीशनल वजू कर लिया कि हम कुरान की तिलावत के लिए वजू कर रहे हैं, जी तब कुरान मजीद की तिलावत तो हो जाएगी, लेकिन उस वजू से नमाज नहीं हो पाएगी। जी। अच्छा, कुरान की तिलावत हमने खत्म कर दी तो क्या ये वजू खत्म हो गया? नहीं, या वजू बाकी है, कभी भी आप फिर से तिलावत कर सकते हैं। तिलावत कर सकते? ठीक है नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स तो आ जाती हैं, जैसे कि अभी कंप्लेन आई थी कि आवाज़ हल्की आ रही है। हमने कोशिश की है, यकीनन आवाज़ सही हो गई होगी। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप सवाल करें, हमारे पास वक्त है, हम आपके सवालात के मुंतज़िर हैं। आप टेलीफोन उठाइए, 9769762124 पे कॉल कीजिए। कॉल करके अभी आप अपना मसला दरियाफ्त कर सकते हैं। हमारे मुसलसल प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, उसकी फहरिस्त भी आपके सामने है। दोपहर में 1:30 बजे से 2 बजे तक हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नदीम असगर रिजवी साहब अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, रहमत इलाही और माह मुबारक की हिफाजत के उम्मीद से। लिहाजा आप इस प्रोग्राम को जरूर देखें। रोजाना 1:30 बजे से 2 बजे दिन में मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत का सिलसिला बरदर अकील तुराबी साहब लेके आते हैं। ये कुरान खानी का सिलसिला सिर्फ इसलिए है कि बहुत से अफराद कुरान तो पढ़ते हैं मगर एराब की गलतियां हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और मखरज के लिए हम परेशान होते हैं। तो अगर हम कुरान मजीद में क़ारी कुरान जब तिलावत कर रहा है, हम उसे सुनते रहें और अपने सामने कुरान मजीद खोल के बैठ जाएं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पढ़ने का भी सलीका आएगा और कुरान सुनने का भी सलीका आएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसे हो आप? अच्छा सुनिए ना, मेरा एक सवाल है। जी हेलो। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उनको 9वां महीना है। यानी ईद तक अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या बच्चे का भी फितरा देना वाजिब होगा? अच्छा। यानी समझो कि वो रोजा नहीं रख रही है, अभी 9वां महीना चालू है, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन उसके बाद में यानी बच्चा पेट में, तो ईद तक अगर बच्चा नहीं हुआ पैदा तो क्या बच्चे का भी फितरा देना लाजिम होगा ठीक रोजा नहीं रखने का? ठीक ये सवाल है मेरा। ठीक। और कोई सवाल? नहीं, बस शुक्रिया। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? बॉम्बे से। जी बॉम्बे नहीं। जी ठीक ठीक है, मौलाना जवाब देते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अल्लाह सेहत दे इंशाल्लाह और तमाम मराहिल आसानी के साथ तय पाएं। मौलाना आपके सवाल का भी जवाब दे रहे हैं। जी हुजूर, सवाल ये है कि बहू प्रेग्नेंट है, 9वां महीना है, वो रोजा नहीं रख रही है। क्या ऐसी कोई शर्त है कि प्रेगनेंसी में हम रोजा नहीं रख सकते? ये तो मरीज के ऊपर मुनहसर है। अगर वो सेहतमंद है और रोजा रखने के लायक है तो रोजा वाजिब है। और अगर डॉक्टर ये समझते हैं कि जच्चा या बच्चा के लिए रोजा नुकसानदेह है तो फिर एहतियात करना चाहिए। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये सवाल आपका नहीं है, आप अपने ऊपर न ले जाइएगा। ये मैंने उमूमी सवाल कर लिया है ताकि बहुत से अफराद इस सिलसिले में सोचते हैं और पसोपेच का शिकार होते हैं कि हम तो हामिला हैं तो हमारे लिए रोजा है ही नहीं। या कभी कभी माएँ बेटियों से कह देती हैं बेटा रोजा ना रखो, सास बहू से कह देती है रोजा ना रखो। ऐसी सूरत में हुक्म शरीयत ये है कि आप बिलावजह मना नहीं कर सकती, खुद उसे तय करना और फैसला करना पड़ेगा कि हमारी सेहत इस काबिल है या नहीं, और डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर कह दे कि नहीं तुम्हारे लिए या पेट में रहने वाले बच्चे के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, तो फिर ऐसी सूरत में आप रोजा नहीं रख सकती। वरना सेहतमंद है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है तो रोजा रखने में कोई हर्ज नहीं है। इनका सवाल हुजूर ये है कि अगर ईद तक डिलीवरी ना हो पाई
تو کیا عید کے دن اس بچے کا بھی جو ابھی شکم میں ہے اور مکمل ہو چکا ہے، کیا اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا؟ جب تک ولادت نہیں ہوتی ہے فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ جب تک ولادت نہیں ہوتی فطرہ واجب نہیں ہے، ولادت ہونے کے بعد جب دنیا میں آ جائے گا پھر فطرہ واجب۔ جی فطرے کے لیے کوئی شرط ہے کہ کیا عمر ہونی چاہیے؟ نہیں، عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، بس یہ کہ اگر آغوش میں بھی آ گیا ہے تو اس کا فطرہ دینا پڑے گا۔ شکریہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہاں پہ سوال تھا، جی ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ وضو کی نیت کے بعد قربتاً کی یا پھر قرآن کے لیے نیت کی سکیں، بہتر کیا ہے اس میں قربتاً کی جائے، یا اگر مان لو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں دن میں دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہتر کیا ہے؟ اور ساتھ میں وضو واجب ہے، واجب کی نیت سے کرنا چاہیے یا قربتاً کافی ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ سوال کرتے ہیں مولانا سے، مولانا آپ کو جواب دیں گے۔ بہتر ہے، خدا حافظ۔ سوال پونا سے ہے یہ بھی کہ ابھی آپ نے جواب دیا تھا کہ نیت اگر ہم قربتاً اللہ کی نیت سے کریں گے تو ہم قرآن کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بہتر کیا ہے، ہمیں وضو کیسے کرنا چاہیے، کس نیت سے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب تک نماز کا وقت نہیں آتا ہے وضو واجب نہیں ہوتا ہے، اور اگر وقت سے پہلے ہم وضو کو واجب کی نیت سے کر لیں تو یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ ابھی ٹائم نہیں آیا۔ لیکن اگر ہم نے اس نیت سے وضو کیا کہ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی واجب ہم نے نہیں لگایا ہے، قربتاً اللہ کی نیت سے ہم نے وضو کر لیا ہے، تو ابھی ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وقت آنے پر نماز واجب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کیا جائے تاکہ بعد میں تمام اعمال کو السلام علیکم۔ انجام دیا جا سکے۔ جی السلام علیکم۔ بہتر ہے حضور۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تنویر حسن رضوی بول رہے ہیں لکھنؤ سے۔ جی تنویر صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اہل سنت حضرات میں عشاء کی اذان ہوتی ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں میں یہ عصر کی اور عشاء کی اذان نہیں ہوتی، لیکن نماز تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ اور دوسرا ایک سوال یہ ہے میرا جی کہ یہ جو رمضان میں لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں جی اور اس کے بعد کیا اس کو مرحومین کو بخشا جا سکتا ہے؟ مطلب ایک مرحومین کو یا جتنے بھی مرحومین کو چاہیں تو کیا بخش سکتے ہیں؟ ٹھیک اس کا کیا ثواب ہے مطلب؟ ٹھیک ہے جناب، جی اور کوئی سوال ہے تنویر بھائی آپ کا؟ جی بس ٹھیک ہے، بہتر شکریہ۔ ہے، بہتر ہے جناب تنویر السلام علیکم۔ صاحب، انشاءاللہ مولانا بھی جواب دے رہے ہیں آپ کو۔ خدا حافظ۔ جی السلام علیکم۔ جی تو بہتر یہ ہے کہ وضو جب بھی کیا جائے قربتاً اللہ کی نیت سے کیا جائے، تاکہ ہم اس سے قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، خود باوضو رہیں، جی اور جب وقت نماز آ جائے تو ہم اسی سے نماز بھی ادا کر لیں۔ بالکل۔ اگر اس سے قبل مثلاً اب ظہر کا وقت نہیں ہوا اور ہم وضو کر رہے ہیں، طہارت کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن واجب قربتاً اللہ نہیں کہہ سکتے۔ جی بہتر ہے۔ فیروز بھائی آپ کو جواب مکمل مل گیا ہوگا انشاءاللہ۔ حضور ایک وضاحت اور چھوٹی سی یہاں پہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں قربتاً اللہ، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، اللہ اور اللہ میں فرق ہے۔ جی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جی اور جب ہم نیت کرتے ہیں تو قربتاً اللہ ہے، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے،
यहाँ पर अगर हम इल्ला कुर्बतन के बाद इल्ला अगर इस्तेमाल करेंगे तो मनफी मानी में इस्तेमाल होगा, यानी हम अल्लाह के अलावा किसी और से करीब होने के लिए ये काम अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सवाल पूछिए आप। सवाल ये है कि अभी जैसा ये दिन जा रहा है लॉकडाउन का, इस जमाने में कैसे करके हजरत अली का ताबूत निकलेगा, कैसे सभी कदर मनाया जाएगा, इसकी का पूछना था। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, और कोई सवाल नहीं आ रहे। एक सवाल ये है कि किस नबी के जमाने से रोजा वाजिब हुआ? ठीक, और कोई सवाल? नहीं, और कोई सवाल नहीं। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? हम क्या मुमरा? जी, हाँ, बेहतर है, मौलाना जवाब देते हैं आप। ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी जी, एक सवाल है कि हमारे यहाँ लखनऊ से तनवीर साहब का सवाल है, नमाज पंजगाना कही तो जाती है मगर 5 वक्त अजानें नहीं होती, सिर्फ 3 वक्त की अजान होती है, वजह क्या है? असर की अजान क्यों नहीं होती है, इशा की अजान क्यों? देखिए 5 नमाजें हैं जो 3 वक्त में पढ़ी जाती हैं जी, और पैगंबर ने 3 वक्त में नमाज पढ़ी है और हमको भी इजाजत दी है, लिहाजा हम उन नमाजों को मिला के पढ़ते हैं पैगंबर की इजाजत की बुनियाद के ऊपर। जी, लिहाजा यानी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए जो बिला फासला पढ़ी जा रही है अजान नहीं दी जाती। पैगंबर ने अलग अलग भी तो पढ़ी है। अलग अलग भी पढ़ी है और एक साथ भी पढ़ी है। तो हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, जी, लेकिन हमारी आसानी के लिए उन्होंने मिला के भी पढ़ी है। लिहाजा साथ में पढ़ने से नमाज के कज़ा होने का इम्कान कम हो जाता ये शायद मसलहत रही हो जो उलमाए किराम ने फैसला किया कि हम एक साथ पढ़ लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जोर के पढ़ने के बाद असर की कज़ा हो जाए या मगरिब के पढ़ने के बाद हम कहीं चले जाएं और वापस न लौट पाएं, ईशा की कज़ा हो जाए। ज़्यादा बेहतर ये है कि चूंकि हुजूर ने इजाजत दी है तो आप जब जोर पढ़ रहे हैं तो असर की पढ़ लीजिए और मगरिब पढ़ रहे हैं तो ईशा की पढ़ लीजिए। इसके लिए इन्होंने सवाल किया अलग अलग अजान क्यों नहीं होती। तो वो अजान तो होती है, अगर नमाज बाजमात हो रही है तो दूसरी नमाज के लिए लोग अजान कहते हैं। अब जाहिर है कि जब जमात में है तो माइक पर है। नहीं होती। नहीं, अगर बिला फासला नमाज हो रही है तो अजान नहीं होती। हेलो जी, हेलो जी, अगर हम जमात से पढ़ रहे हैं मगरिबैन, तो मगरिब के बाद अब जब ईशा के लिए खड़े होते हैं तो उसके लिए आमतौर पे अजान लोग कह देते हैं। अगर फासला है मगरिब और इशा के बीच में, जी, फासला है काफी, तब तो अजान कहते हैं, वरना एक ही अजान में दोनों नमाजें हो जाती। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अगर कोई शौहर की मग़फ़िरत के लिए नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है? ठीक, शौहर का इंतकाल हो गया है, उनकी मग़फ़िरत की वजह से नमाज पढ़ना है तो किस वक्त पढ़ना है और क्या किस तरह से पढ़ना है? जैसे वालिदैन की मग़फ़िरत की नमाज है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से कोई नमाज है या? और कोई सवाल आपका? इंशाल्लाह। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? बेहतर बेहतर, मौलाना आपकी बात है। खुदा हाफिज। तो एक सवाल इनका और था
ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن مجید کی ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں تو کیا اس سے اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں؟ جی بخش سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ قرآن ایک ہی کو بخشنا ہوگا یا کئی مرحومین کو ہم بخش سکتے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر ہے، آپ جتنے چاہے ایک قرآن میں اپنے مرحومین کو شامل کرنا چاہیں۔ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک پارہ کئی لوگوں کو بخش سکتے ہیں، ایک قرآن کئی لوگوں کو بخش سکتے ہیں، جی ایک سورہ کئی لوگوں کو بخش سکتے ہیں۔ سوال حضور ایک بزرگ خاتون کا، اور اس کے قبل ایک کال لے لیتے ہیں۔ ہلو ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم ہدیے ہلو جی 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 آ رہی ہے آواز آپ کی۔ ہاں جی ہم آپ سوال پوچھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ہم ہدیے میت نماز پڑھتے ہیں مغرب عشاء کے بیچ میں، تو کیا اس کا ثواب ہمارے بچی کو مل جاتا ہے؟ کس کو؟ ممی، ہماری ممی کو۔ جی ٹھیک ہے، والدہ جی اب والدہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جی نہیں ٹھیک، اور کوئی سوال؟ تو جی نہیں ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ایک بزرگ خاتون کا سوال ہے حضور ممبرا سے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہر طرف سب بند ہے، تو ہم مجلس اور ماتم اور تابوت کیسے کریں، اپنے گھروں میں عزاداری کریں، اور شب قدر کے اعمال کیسے کریں؟ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں آرام۔ گھر میں بیٹھ کر کے آپ جیسے نماز پڑھتی ہیں ویسے ہی اعمال کریں گی، اور یوں بھی خواتین گھر ہی میں عام طور پہ اعمال بجا لاتی ہیں، زیادہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ وہ مرد جو باہر جاتے تھے مساجد میں، وہ بھی مسجدوں میں نہیں جائیں گے، گھروں میں وہ بھی بیٹھ کر کے نمازیں پڑھیں گے، اعمال کریں گے، دعائیں پڑھیں گے۔ اور مجلس اعضا کا جہاں تک سوال ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے آپس میں مجلس کر لیجئے، ورنہ ٹیلی ویژن کے ذریعے جو مجالس آ رہی ہیں آپ اس کو ضرور سنتے رہیے، اور اسی لیے زینبیہ چینل نے یہ انتظام رکھا ہے، مسلسل مجالس پیش کی جا رہی ہے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم نے زیادہ عاشورہ کے متعلق سوال کیا تھا ابھی، جی اس کے بعد جو سوال کیے ان لوگوں کے جواب مل گئے، مجھے جواب نہیں ملا ابھی تک۔ جی 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 مجھے معاف فرمائیے گا، میرے ذہن سے سوال پھر سے کریں؟ نہیں، سوال ہے آپ کا، میں جی مولانا جی، خدمت پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ ابھی پیش جبکہ ہم تو کافی اطمینان سے سوال کرتے ہیں، گڑبڑ بھی نہیں کرتے ہیں۔ نہیں شکریہ آپ کا، ہم ابھی بالکل مولانا کو دے رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی حضور، یہ انہوں نے سوال کیا تھا زیارت عاشورہ والا، کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور زیارت عاشورہ کے اندر 10 بار لعنت پڑھنا ہوتا ہے، اس کے لیے اکثر لوگ 30 مرہ کہہ لیتے ہیں، یا 10 بار کے لیے 10 مرہ کہہ لیتے ہیں مثلا، تو اس کے لیے ہم کو کتنی بار اسے پڑھنا پڑے گا، کیا حکم ہے، آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں زیارت عاشورہ میں 100 مرتبہ لعن ہے اور 100 مرتبہ سلام ہے۔ جی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مکمل طریقے سے زیارت عاشورہ کا ثواب حاصل کرے تو وہ 100 مرتبہ لعن پڑھے اور 100 مرتبہ سلام پڑھے۔ اب اس کے بعد آدمی کے اوپر خود منحصر ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے، کتنے میں وہ پڑھ سکتا ہے، کتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شریعت نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ آپ 10 پڑھیے، 5 پڑھیے، 3 پڑھیے، ایسی کوئی تعداد معین نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے 1 مرتبہ پڑھ لیجیے، ٹائم ہے 100 مرتبہ پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ زیارت قبول ہے انشاءاللہ۔ ہلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ سر، پوچھ رہی ہوں کہ جیسے مطلب ہم سورہ پڑھتے ہیں یا قرآن ہے، ہم معصومین کو کس طرح بخشیں، کس طرح ان کا ہدیہ پہنچائیں، کیا کیسے کس طرح؟ ٹھیک، بہتر ہے ابھی جواب دیتے ہیں مولانا عاشور۔
بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. یہ جواب مکمل ہو گیا. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، چونکہ زیارت مستحب ہے، لہذا آپ زیارت پڑھیے. زیارت کے ساتھ لان کے لیے اور سلام کے لیے 100 مرتبہ حکم ہے. آپ 100 مرتبہ اگر وقت ہے یقیناً پڑھیے، نہیں ہے تو جتنا وقت ہو اس اعتبار سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگلا سوال ہے حضور کے کس نبی کے زمانے میں روزہ واجب؟ کس نبی کے زمانے میں روزہ واجب؟ روزہ کب سے واجب ہوا؟ دیکھیے روزہ تو انبیاء و مرسلین کے زمانے سے واجب ہے. جب سے نبی آئے ہیں انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے اوپر روزہ واجب تھا. لیکن سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے بعد امت مسلمہ پر روزہ واجب. اچھا، یعنی حضور نے اسے واجب قرار دیا. حضور کے ذریعے سے خدا نے واجب کیا. جی پروردگار. ٹھیک ہے. ہمارے شوہر نہیں ہے اب دنیا میں، خدا مغفرت کرے. ان کی نماز مغفرت ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کیا ہوگی اور اس کا طریقہ کیا؟ ہدیہ میت نماز جو ہے اس کو پڑھیں مغرب اور عشاء کے بیچ میں. اور ترکیب یہ ہے کہ الحمد کے بعد انا انزلنا اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد انا. سورہ حمد کے بعد انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد انا اعطینا پڑھ کر کے وہ شوہر کو بخش سکتی ہیں. اگر اس کے علاوہ ان کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، تو یہ نماز پڑھتی ہیں. ہدیہ والدین نماز پڑھیں. جی وہ بھی مغرب عشاء کے درمیان میں ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور قنوت میں 10 مرتبہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ پڑھنا ہے ہدیہ والدین کے لیے. جی جی. اگر ہدیہ میت ہم نے پڑھا ہے اور ہم شوہر کو یا مثلاً دوسرے حصہ کو بخش رہے ہیں، اس میں بھی والدین کو بخشا جا سکتا ہے؟ ہدیہ والدین الگ ہے، ہدیہ میت الگ. بہتر ہے. قرآن مجید کی تلاوت جو ماہ مبارک رمضان میں کرتے ہیں اسے ہم معصومین کو بخش سکتے ہیں؟ دیکھیں لفظ بخشنا معصومین کے لیے مناسب نہیں ہے. ہم ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. ٹھیک. اور جب معصومین کی خدمت میں ہم آیات کی تلاوت کا ہدیہ کرتے ہیں تو اسی کے توسل سے اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں کہ جو ثواب مثلا حاصل ہو رہا ہے ہم اسے اپنے اعزاء اقربا دوست احباب والدین بہن بھائی ان سب کو بخشنا. اس کی نیت کیا کرنا ہوگا؟ یہی جس کو بخش رہے ہیں اس کی نیت کریں گے، اس کا نام لیں گے اور نام لیں گے، ارادہ کریں گے. اس کے حوالے کریں گے. یعنی اگر نام نہیں بھی معلوم ہے تو ارادہ کریں گے کہ فلاں شخص اس کو بخش دیا. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. جی ہم وضو کرتے پہلے نماز سے پہلے کرتے صحیح رہتا ہے؟ صحیح وضو نماز کے پہلے کرتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں اذان سے پہلے نہیں، دو پہلے تو چلے گا واجب. آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے، اذان کے پہلے آپ وضو کر لیتے ہیں؟ ہاں پہلے. ہاں مجھے بتائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خدا حافظ. حضور اب بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے کا. یہ اذان کے پہلے وضو کر لیتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر اذان سے پہلے ان کو وضو کرنا ہے تو قربتاً اللہ کی نیت سے کریں، تب تو بعد میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں.
ابھی مولانا نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا، بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو پھر بتا دیا کہ آپ اذان کے پہلے اگر وضو کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر شخص کو باوضو رہنا چاہیے، اس کی نیت یہی ہے کہ وضو میں کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ کہہ کے آپ وضو کر لیجئے، اور اس وضو سے آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ابھی آپ نے یہ مولانا نے ہدیہ میت نماز بتائی ہے، جی تو یہ مرحوم کا نام لے کے جی کر بالکل سکتے ہیں یا خالی بنا ایسی مطلب دن میں سوچ لے بھائی فلاں مرحوم کے نام سے کر رہے ہیں، ٹھیک، اور ایک ہی دن کا نام لے سکتے ہیں کہ اس میں ہم والدہ والد دادا دادی کو بھی ہم بخشا سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں ساتھ میں؟ ٹھیک ہے، چلیے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں باندرا سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مولانا بھی جواب دے رہے ہیں آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ خدا حافظ۔ جی حضور، یہ آخری سوال ہے ہمارا آج کا۔ ہدیہ میت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہی نماز میں تمام اجزاء کو بخش سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے ماں باپ دادا دادی سب۔ دیکھیے جب والدین کے لیے پڑھیں گے ہم جی تو والدین کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک، تو ایک نماز ہو گئی جو ہدیہ والدین۔ جی اب اگر ہم دادا دادی اور اپنے دیگر رشتہ داروں اور دوستوں یا احباب یا شناسا یا پڑوسیوں کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہدیہ میت ہم پڑھیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے کہ کتنے آدمیوں کو ہم اس میں شامل کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم کو نیت کیا جب نماز پڑھیں تبھی کرنا پڑے گا، یا مثلا ہم نے آج صبح میں سوچا تھا کہ ہم دوپہر میں جب نماز پڑھیں گے تو ہدیہ میت کی نماز بھی پڑھیں گے؟ یہ نماز مغرب عشاء کے بیچ میں ہوتی ہے۔ دن میں ہم نے نیت کر لی مثلا جب ہم پڑھیں گے تو یہ نیت کافی ہوگی یا ہم کو اس وقت پھر نیت کرنی پڑے گی؟ یعنی جتنے بھی لوگ ہماری نیت میں ہیں کہ ہم ان کے لیے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور جب نماز پڑھیں گے اسی وقت ہم نیت کر لیں گے جی جی انشاءاللہ۔ بہتر ہے حضور، ہمارا وقت ہو گیا تمام، اور ناظرین ہمارے پاس سوالات تو آئے، بڑی تعداد میں آئے اور اب تک آ رہے ہیں، لیکن اب ہم سوالات ریسیو نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ روزانہ ہمارا وقت 5 بجے سے 6 بجے تک ہے، شروع کے 5-7 منٹ مولانا دعا اور اس کی وضاحت صرف رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم سوالات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ 5:10 تک آپ ہم سے جڑ جائیے تاکہ ہم آپ کے سوالات لے سکیں جلدی سے اور مولانا اس کے جوابات دے دیں۔ آج یہ پروگرام یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک بار پھر گزارش ہے، میں مرحومین کے نام دے رہا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام میں معاونت کر رہے ہیں محترم جناب فضل حسن صاحب اور زینبیہ ٹرسٹ۔ مرحومین کا نام دے رہا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے آپ سے گزارش ہے فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ مرحوم سید امیر حسن ابن قادر حسین، مرحومہ کنیز بانو بنت عبادت حسین، مرحوم سید شمس الحسن ابن امیر حسن، مرحوم سید محمود الحسن ابن امیر حسن، مرحوم سید علم الحسن ابن امیر حسن، مرحومہ سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، مرحومہ تسنیم فاطمہ بنت تہذیب حسن، سید اقبال حسین اتوار ابن اتوار حسین، سید اختر حسین ابن امیر حسین، محترم ثاقب حسن اور رضوی ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی، اور مرحوم مغفور عابس حسن رضوی ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی۔ اس کے علاوہ ہم سے ایک مومنہ نے گزارش کی ہے، درخواست کی ہے، ان کے شوہر کی آج برسی کی تاریخ ہے، لہذا محمد مرزا ابن احمد مرزا اور ان کے والد سید رفیع حسین ابن قادر حسین کی روح کو ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے 5 بجے پھر ملاقات ہوگی، اور ابھی مغربین کی نماز کے بعد ابھی 6:30 بجے مولانا شاہ عباس صاحب کا پروگرام آئے گا، اور پھر شام کو 8 بجے روزانہ جو مجلسیں پیش کی جا رہی ہیں اس سلسلے کی مجلس ہے۔ آج کی مجلس وجہ اسلام مولانا سید احسان حیدر جوادی صاحب قبلہ تابصرات کی برپا کی گئی ہے۔ اس مجلس کو جو اسلام مولانا سید ضمیر حیدر صاحب قبلہ امام جمعہ کراچی الہ آباد خطاب فرمائیں گے۔ آپ اس مجلس کو ضرور سماعت کیجیے۔ اس کے بعد مجلس ہوگی جس وجہ اسلام مولانا سید عزیز حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اس مجلس کو بھی آپ سماعت کریں، اور زینبیہ چینل
مسلسل آپ دیکھتے رہیں. اینڈرائڈ کے اوپر آپ اس کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, زینبیہ چینل کو. آپ جہاں بھی رہیں, جب بھی رہیں, زینبیہ چینل کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پروگرام ڈیلی موشن پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے ہر طرح سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. ہماری ویب سائٹ ہے www.zanabiyachannel.in, اس پر بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے, کل شام کو 5 بجے آپ سے ملاقات. خدا حافظ.